بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے افغانستان کی اکانومی کے حوالے سے ایک تازہ ترین رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق افغانستان کی تقریباً 97% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے، جبکہ پچھلے سال یہ پرسنٹیج 70 تھی۔ لیکن صرف ایک ہی سال میں جس طرح سے افغان اکانومی نے کولیپس کیا ہے، اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی حالیہ رپورٹ میں مزید یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ صرف ایک سال یعنی جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، تب سے لے کر اب تک افغان اکانومی کو تقریباً 5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جبکہ یہ اماؤنٹ طالبان کی حکومت کے آنے سے پہلے کے 10 سالوں میں جمع کی گئی تھی، جو کہ صرف ایک سال یعنی 2021 اور 2022 کے دوران ہی اس جمع پونجی کا نقصان ہو گیا۔ اور ویسے اس نقصان کی ریزن بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے تو اس سے پہلے افغان اکانومی کیسے سٹیبل ہو سکتی ہے؟ اٹس آلموسٹ امپاسبل۔ اس کے علاوہ جو اب امریکہ نے افغان عوام کے تقریباً 3.5 بلین ڈالرز تھرو سوئس فنڈز ریٹرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو اور خطرہ بڑھ گیا ہے کہ کہیں وہ سارے کا سارا پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھے نہ چڑھ جائے جو ایون ڈیزرو بھی نہ کرتے ہوں، اور جو بیچارے ڈیزرو کرتے ہوں ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ افغان عوام کے ان 3.5 بلین ڈالر افغانستان کی عبوری حکومت کے حوالے کرتا، اور پھر افغان حکومت خود ان فنڈز کو اپنی عوام میں تقسیم کرتی۔ اس سے ایک تو فنڈز کی ڈسٹریبیوشن میں ٹرانسپیرنسی قائم ہونی تھی، اور دوسرا ان فنڈز کا مس یوز ہونے کے چانسز بھی منیمائز ہو جانے تھے۔ لیکن یہ تب بھی پوسیبل تھا جب دنیا کو افغان عوام کی فکر ہوتی، بٹ انفارچونیٹلی دنیا کو رشیا یوکرین جنگ کی تو فکر ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ اور ان کو سروکار ہو بھی کیوں؟ کیونکہ ان کا کون سا افغانستان کے ساتھ سچ کوئی بارڈر لگتا ہے؟ لیکن وہ ممالک جن کے بارڈرز افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، مثلا پاکستان، چین، ایران، سینٹرل ایشین اسٹیٹس وغیرہ، ان ممالک کو تو ضرور سروکار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان میں غربت کی وجہ سے ایک بار پھر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا ڈائریکٹلی اثر افغانستان کے ہمسائے ممالک پر ہی پڑنا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پہلے ہی ہماری اکانومی افغان وار کے نتیجے میں بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، تو ایسے میں کیا پاکستان مزید کسی افغان ریفیوجیز کا لوڈ برداشت کرنے کا حل ہو سکتا ہے؟ اوبویسلی نوٹ۔ لہٰذا ہمیں افغانستان کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس ضمن میں دنیا کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی حکومت کو دیوار سے لگانے کی بجائے ان سے انگیجمنٹ کی جائے۔ اور ویسے بھی آخر کب تک اب طالبان کی حکومت کو اگنور کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو آپ کو ان سے بات کرنا ہی پڑے گی، تو وہ بہتر ہے کہ اب ان سے بات کر لیجئے، بجائے کہ ہم افغانستان میں دوبارہ کسی خانہ جنگی کا انتظار کریں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا افغانستان کے حوالے سے اپنی کوئی کلیئر پالیسی اڈاپٹ کرے، تاکہ تمام تر کنفیوژن دور ہوں اور مستقبل میں افغانستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔